بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سماعت ہوئی اور بہت بات آگے تک چلی گئی۔ 3 رکنی بینچ نے باقاعدہ سماعت کی، فاروق نائک نے اپنے دلائل دیے، شاہ محمود قریشی بھی بولے، بہت کچھ ہوا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ ابھی کچھ نہیں نکلا۔ ایسا لگ رہا ہے نئے کٹا کھل گیا، نیا بلکہ نئے کٹے کھل گئے، اور کٹے بھی ایسے جو بڑے منہ زور ہیں، یعنی سینگ بھی پھنسانے کو تیار ہے۔ معاملات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو مخالفین حکومت کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والی ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ اور جو ان کے مخالفین ہیں، یعنی حکومت کے مخالفین ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن جو حکومت کے حامی ہیں وہ کہتے بس معاملہ سیدھا سیدھا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے چیف جسٹس، فیصلہ ان کو سیاست دانوں کے مطابق دینا پڑے گا، اس لیے کہ سیاست پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، سیاست عدالتوں میں نہیں ہوتی، تو فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس بہت بولے، 83 منٹ بولے، کچھ لوگ کہتے ہیں 85 منٹ بولے، لیکن خود ہی بولتے رہے اور مختلف لوگوں سے بات بھی کرتے رہے، اور تمام پارٹیوں کے لوگوں نے حصہ بھی لیا، لیکن بات کہاں چلی، بات پھنسی کہاں اور بات نکلی کہاں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، حکومت پھنس گئی ہے، یہ مخالفین کا خیال ہے، اور حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالت پھنس گئی، یعنی عدالت اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ ملبہ کس پہ گرے گا کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن فیصلہ ہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلا وار کرے گا اس کو رد عمل بھی سہنا پڑے گا۔ کمبل چھوڑ رہا ہے، بلکہ کمبل کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کمبل چھوڑنے کو تیار نہیں، تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا مذاکرات کریں نہ کریں یہ سیاست دانوں کا کام ہے، عدالت سیاست نہیں کرتی، نہ ہم کو ہدایات دیں گے، نہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق۔ اور آئین اور قانون کے مطابق کیا؟ تو انہوں نے پھر یاد دہانی کرائی کہ حکومت نے تو سنجیدہ لیا ہی نہیں، حکومت 3 اور 4 کے فیصلے کے چکر میں پڑی رہی ہے، اور ہم 3 اور 2 کا فیصلہ کی بات کرتے رہے، لیکن سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ورنہ جب جسٹس عطر من اللہ نے اپنا نوٹ لکھا تھا کہ کیا اسمبلی توڑی بھی جا سکتی تھی یا نہیں، کیا اسمبلی جو تحلیل ہوئی وہ آئین و قانون کے مطابق ہوئی یا آئین سے بالا تر ہو کے ہوئی، کیا کسی ایک شخص کے کہنے پر اسمبلی توڑی جا سکتی تھی یا نہیں توڑی جا سکتی؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کسی نے اس پر سنجیدہ ہی نہیں لیا، حکومت نے بالکل پرواہ نہیں کی، اگر وہ اس پوائنٹ کو اٹھاتے تو بات آگے بڑھ سکتی تھی اور کوئی راستہ نکل سکتا تھا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ راستہ اب بھی چیف جسٹس نے ہی نکالنا ہے، آئین نے ہی نکالنا ہے، قانون نے ہی نکالنا ہے، راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاستدانوں کی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اگر اداروں کی ہار جیت شروع ہو گئی تو بہت سے معاملات خراب ہو جائیں گے، مسائل بڑھ جائیں گے۔ خواجہ سعد رفیق پیش ہوئے، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس کو غور طلب مسئلہ ہے کہ غور کیا جائے کہ اگر پنجاب کا الیکشن پہلے کرا دیا جائے تو تقریباً 73% جو سیٹیں ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ پہلے الیکشن ہو جائے تو باقی الیکشن جو مذاکرات تھے اس میں یہ کہا گیا کہ PTI کہتی ہے کہ پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دو، ہم کہتے ہیں بجٹ کے بعد وقت پہ الیکشن کرا لیں، ایک ساتھ الیکشن۔ تو خواجہ سعد رفیق نے کہا اس پر غور کیا جائے کہ پنجاب کے الیکشن سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، بلکہ چھوٹے صوبوں کی اگر اسمبلیاں ختم کر دی گئی صرف پنجاب کے الیکشن کی وجہ سے، الیکشن اکٹھا کرانے کے لیے جو آئین و قانون کہتا ہے، تو پھر بلوچستان اور سندھ کو بھی گلا ہوگا پنجاب سے، اور پنجاب کے بارے میں مزید جو ہے لوگوں کے دلوں میں قدورتیں جنم لیں گی۔
لہذا خیال کیا جائے، معاملے کو سنبھالا جائے اور حالات کا اندازہ رکھا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کو ہم جانتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ دیں گے، اور ہماری جو 14 مئی کی ڈیٹ ہے وہ فیصلہ ابھی بھی اٹل ہے۔ پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، اس کا ارینجمنٹ ہم کرتے ہیں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تاہم دلچسپ بات تو یہی ہے کہ آج 6 مئی ہو چکی ہے، 14 میں کتنے دن باقی ہیں، اور اس دوران اور بہت سے مسائل ہوں گے، تو کیا یہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ الیکشن ہوتے تو نہیں لگ رہے، لیکن فیصلہ تو آئے گا۔ فیصلہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات جو ہیں وہ دونوں کو مل کے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کر کے کوئی تیسرا راستہ نکالنا ہوگا، مل بیٹھ کے نکالنا ہوگا۔ عام خیال یہی ہے کہ سیاستدانوں کو راستہ نکالنا ہوگا، لیکن عدالت نے صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی، جرنیلوں کی طرف سے بھی دی گئی تھی، ہمیں پتہ ہے سارے حالات کا، سارے معاملات کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن جو ایک پوائنٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھایا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو لکھا ہوا بات تھی، اس کی جو نشاندہی کی، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے تیسرا راستہ نکل سکتا ہے اگر سنجیدگی سے کوئی مظاہرہ کیا جائے تو۔ اب حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ ایک جانب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب شاید پنجاب اسمبلی بحال ہو جائے گی، اور پنجاب ہوئی تو کے پی ہو جائے گی، اس لیے کہ 90 ڈیز جو ہے وہ گزر چکے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ خواجہ سعد رفیقی نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ صرف 90 دن میں الیکشن ضروری نہیں، صاف اور شفاف الیکشن بھی ضروری ہے، اور صرف صاف اور شفاف الیکشن ضروری نہیں، ایسے الیکشن جس میں یکساں مواقع ہوں اور سب اس کے رزلٹ کو تسلیم کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ فاروق نائک کو کہا چیف جسٹس نے کہ آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا۔ فاروق نائک نے کہا آپ نے تو ہمیں سنا ہی نہیں، ہماری بات پر آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ فاروق نائک نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں سنا ہی نہیں، ہم تو عدالت میں آئے تھے، اور وکیل کا عدالت آنا مقصد یہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں کیا۔ اکرم شیخ نے بھی یہی کہا کہ ہم عدالت میں حاضر ہوئے تھے۔ بہرحال یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اور اس سے رزلٹ کوئی نہ کوئی حاصل کیا جائے گا، کیونکہ آئینی بحران کا خاتمہ مملکت کے لیے بھی ضروری ہے اور عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ بحران میں کبھی بھی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہوتی۔ اب یہ کمبل جو ہے جو چھوڑ نہیں رہا، اس کمبل کو کیسے اسے چھڑایا جائے گا، اور یہ جو کٹے سامنے آ گئے کھل کے، پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ ایک آدھ دن میں سامنا سب کچھ آ جائے گا، لیکن جس انداز میں جارحانہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان بولے، وہ اپنا انداز الگ تھا، منفرد تھا۔ تاہم ایک دوسری جانب یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کو معاملہ ایسا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ختم کیا جائے، ٹکر نہ کھیلی جائے، بلکہ کوئی راستہ نکال لیا جائے۔ راستہ مبہم ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، راستہ نکل سکتا ہے، قانون موجود ہے، پارلیمنٹ بھی تیار ہے، عدالت بھی تیار ہے، لیکن مل بیٹھنے کی بات ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ مستقبل کی بات کرنے کا ہونا چاہیے، جذبہ معاملات کو سدھارنے کا ہونا چاہیے، اور دونوں جانب سے ہونا چاہیے، تب معاملات حل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ معاملات مزید الجھیں گے اور پھر ادارے تباہ ہوں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ الیکشن ہفتہ 2 ہفتہ، ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ بعد بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پارلیمانی نظام کے لیے الیکشن ہی چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کہ 14 مئی سر پہ ہے، لیکن کیا کہیں الیکشن کی تیاری ہے؟ اس الیکشن کی بات جس کے لیے فیصلہ موجود ہے، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی تیاری نہیں، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی تیاری نہیں، اور پی ٹی آئی تو تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، اور اسے کل کی یعنی آج جو ہے، آج 6 مئی کے لیے احتجاج کی اجازت بھی مل گئی ہے کہ وہ زوان پارک سے لکشمی چوک تک
احتجاجی تحریک، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے خیر سگالی کا مظاہرے کے لیے جلوس بھی نکالیں گے، مارچ بھی کریں گے، اور عمران خان اس کی قیادت کریں گے۔ لیکن عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ شاہ محمود نے کہہ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا چیف جسٹس کی عدالت میں کہ جناب ہم تو مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو 3 دن کا وقفہ دیا تھا سوچ و بچار کے لیے، اس میں ہمارے قائد نے ہم پر ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ ہمیں تو غدار تک کہہ دیا، تاہم ہم نے برداشت کیا اجتماعی مفاد میں۔ تاہم حکومت ابھی بھی ڈھیل دکھانے کو تیار ہے، لیکن یہاں ڈیڈ لاک بھی موجود ہے۔ عدالت چاہتی ہے ڈیڈ لاک ختم ہو جائے، لیکن یہ ڈیڈ لاک جب ہی ختم ہوگا جب دونوں طرف سے برابر کی کوشش کی جائے گی۔ اگر نہیں، اسی طرح بیک فٹ کھیلا گیا، کیونکہ عمران خان ذرا سا ضدی ہیں، ذرا سا نہیں بلکہ بہت سے ضدی ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ عسکری طاقتوں سے لڑائی رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان میں ترکی والی مثال قائم ہوگی، یعنی لڑائی ہوگی فوج سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ 1 سال گزر گیا، موجودہ حکومت کے دور میں بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بھی ابھی ٹلا تو نہیں، لیکن ڈیفالٹ سال بھر میں نہیں ہوا۔ معاملات سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سیاسی صورتحال جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک معاشی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ سارے معاملات جو ہے سب کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر مملکت ہے، پاکستان ہے، آئین و قانون کی بالادستی ہے، قومی ادارے مضبوط ہیں، تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ معاملہ سوچ و بچار کا ہے، اور یہاں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، کیونکہ جو جارحانہ انداز آج اپنایا گیا، یعنی کل کے روز جو اپنایا گیا تھا، وہ آج جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، اور معاملات آسانی سے سدھرتے نہیں لگ رہے، لیکن ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ آج یہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے زیادہ سے زیادہ درخواست کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور دعا کریں کہ کمبل کو بھی ہم چھوڑ دیں اور کمبل بھی ہمیں چھوڑ دیں، قومی مفادات کی خاطر۔ جاتے جاتے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔